بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. وقال تعالی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنهم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. یہ پچھلے درس میں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ جو شرح السنہ جس کا درس ہم دینا چاہتے ہیں، اس کے مصنف بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ باتیں ہم نے بتائی تھی، حالات بیان کیے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے حالات میں ایک بڑی اہم چیزیں آ گئی تھی کہ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے. مسلم، غیر مسلم، یعنی جتنے لوگ سنت سے دور ہوتے ہیں سب ان کے دشمن ہوتے ہیں، اور یہی ساری پریشانیاں کا سبب بنتے ہیں. آج جو ہے یہ چونکہ یہ کتاب منہج کی ہے، شرح السنہ، یعنی سلف کا عقیدہ، سلف کا منہج، سلف کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے، ان کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اس ساری چیز پر یہ کتاب لکھی گئی ہے. اسی لیے یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دینی ضروری ہے کہ منہج کیا چیز ہے. عام طور پر آج لوگوں کی زبان بھائی آپ کا منہج کیا ہے، منہج کیا ہونا چاہیے، منہج کا معنی کیا ہوتا ہے وہ اصل میں سمجھنا چاہیے. جو کہا جاتا ہے منہج سلف، منہج سلف کیا معنی ہوتا ہے، تو اختصار کے ساتھ منہج کا معنی، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت اور اس کی دعوت، اور جو منہج سے ہٹ جاتا ہے اس کا کیا برا انجام ہوتا ہے، نقصانات کیا ہوتے ہیں. انہی ساری چیزوں کے متعلق کچھ باتیں اختصار کے ساتھ ہم بتاتے ہیں اس درس میں. سب سے پہلی چیز تو یہ منہج کا معنی سمجھنا ہے کہ منہج کیا ہے. یہ منہج ایک عربی لفظ ہے، اور یہ قرآن پاک کے سورۃ المائدہ میں بھی یہ لفظ موجود ہے. لَكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اسی منہج سے. منہج کیا ہے، یہ اصل میں نہج ینہجو، نہجن، یہ ہے عربی کا لفظ جس کے معنی آتے ہیں طریقہ،
چال چلن، راستہ، یہ ڈکشنری میں لغت کے اعتبار سے اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ وہ چال چلن جس پر کوئی چلا ہو، چلتا ہو، وہ راستہ جس پر چلا ہو کوئی انسان، وہ طور طریقہ اختیار کرنا جو اپنے لیے آدمی نے پسند کیا ہے، اسی چیز کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ منہج اور نہج۔ لیکن شریعت کے اصطلاح میں منہج اور منہج سلف کس کو کہتے ہیں؟ وہ ذرا فرق ہے۔ منہج سلف یا منہج جو شریعت کے لفظ میں بولا جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے وہ طور طریقے، وہ اصول و ضوابط، وہ چال چلن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا، صحابہ کو تیار کیا، جس طور طریقے، جس دین و شریعت، جن اصول اور ضوابط پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت کیا اور صحابہ کو سکھایا، اور جس راستے کے طور طریقے کے مکمل ہو جانے کے بعد نبی علیہ السلام دنیا سے گئے صحابہ کو چھوڑ کر کے، اور پھر صحابہ نے اللہ کے رسول سے جو طور طریقہ، اصول و ضوابط، چال چلن، دین اور شریعت پر عمل کرنا، بجا لانا، جو نبی علیہ السلام سے صحابہ نے سیکھا تھا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تابعین کو، یہ جو طریقہ رائج ہوا اور یہ جو اصول و ضوابط دنیا میں عام پھیلائے گئے، صحابہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے لیا، اللہ سے لیا یہ طریقہ، اور پھر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسلاً بعد نسلن جو یہ طریقہ چلا آیا، اسی کو کہا جاتا ہے منہج اور منہج سلف۔ سلف کے معنی کا معنی ہوتا ہے، منہج تو سمجھ لیے، سلف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھے لوگ جو صراط مستقیم پر دنیا میں چلے اور دنیا سے کامیاب ہو، آخرت کی کامیابی لے کر کے دنیا سے گئے، یا اس وقت دنیا میں چل رہے ہوں صراط مستقیم پر، وہی اصول اور ضوابط، وہی چال چلن، وہی طور طریقے، وہی دین و شریعت، وہی انداز فکر اور سوچ جو قیامت تک لوگ رکھیں گے، اسی کو کہا جاتا ہے سلف۔ سلف کے معنی ہوتے وہ اچھے لوگ جو اچھے طور طریقے پر چل کر کے گزر چکے ہیں، اور جو بعد والے لوگ اس طریقے پر چلتے ہیں، ان کی طور طریقے پر انہی کو سلفی کہہ دیا جاتا ہے، انہی کی طرف نسبت کر کے، اور کوئی نئی چیز نہیں ہوتی۔ جب آپ حضرات نے سمجھ لیا تو اب آئیں کتاب و سنت میں دیکھا جائے کہ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جو تعلیم و تربیت کی اور دیا، اور جس انداز سے آپ نے تربیت کی ان کی، اور یہ جو ٹیم آپ نے تیار کی صحابہ کرام کی جماعت کو، اس جماعت کی امانت، دیانت، سچائی اور صدق صفا کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کی ہے، اور انہی صحابہ کو ایک معیار حق بنا دیا ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کو اپنا اسوہ تم بناؤ، ان کو اپنا طور طریقہ بناؤ۔ مثلا قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 137، سورۃ البقرہ آیت نمبر 137، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ
فقد اہتدوا وإن تولوا فإنهم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السمیع العلیم. یہ پہلی آیت قرآن پاک کی ہے جس میں صحابہ کو معیار حق قرار دیا گیا، اور یہی منہج سلف، یہی اصل منہج ہے. کیوں کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن نبی پر نازل کیا، چلتے پھرتے قرآن کی پوری مکمل تفسیر نبی علیہ السلام کے 23 سالہ اقوال اور افعال ہیں. نبی علیہ السلام کی سیرت، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ، آپ کا طور طریقہ، یہ مکمل قرآن پاک کی تفسیر ہے. جیسے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انبئینی عن خلق رسول اللہ، یا کیف کان خلق رسول اللہ، نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ تو اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اما تقرؤون القرآن، کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں. تو کہا کان خلقہ القرآن، نبی علیہ السلام نے کہ اخلاق سراپا قرآن تھے، چلتے پھرتے آپ قرآن تھے. پھر نبی علیہ السلام نے اس کتاب اللہ اور اپنی سنت اور سیرت پر چلنے کے لیے جن لوگوں کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ کیا، انہیں کو کہا جاتا ہے صحابہ کرام. اب قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ نے حکم دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ کو حکم دیا اگر یہ لوگ ایمان لائیں ویسے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابیوں جیسے تم ایمان لائے ہو. دیکھا آپ نے کیسا زبردست معیار. اور یہ چیز اس لیے بھی یاد رکھیں، من ہے جو کتاب ہم شروع کریں گے تو بات آئے گی، صحابہ ہی کو جس نے ٹھکرایا، بیچ سے نکال دیا، چند صحابی کو اہل بیت قرار دے کر کے اپنا پیشوا بنایا، باقی سارے صحابہ کرام کو ٹھکرا دیا. دیکھ لو کس طرح سے ضلالت و گمراہی میں جا پڑے، اور آج تک ضلالت اور گمراہی ہی میں جا رہے ہیں. اور ابھی شاید اسی کے لیے ایک شخص کے حق کے کیفر کردار کے متعلق فیصلہ کیا پڑوسی ملک نے کہ صحابہ کو گالی دینے کا انجام کیا ہوتا ہے ساری دنیا انشاءاللہ اب دیکھ لے گی. سمجھ گئے نا؟ اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا، علم میں آیا ہوگا، جو ممبر پر آ کر کے صحابہ کو گالیاں دیا کرتا تھا اب دنیا چیخے چلائی، لیکن قول حق کے مطابق فیصلہ کیا گیا. ذرا سوچو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے ہمارے نبی کے صحابیوں، اب یہ لوگ اگر ایمان لائے ویسے جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے نا؟ دنیا کے ہر انسان کو اپنا ایمان کس کے ایمان پر فٹ کرنا ہے؟ صحابہ. یہ ہے منہج. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ ہے منہج. کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے، پڑھنے والے تو سبھی ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد تمہارا ایمان ویسے ہو جیسے صحابیوں کا ایمان ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ایمان لائے. آمنتم آپ حضرات جانتے ہیں خطاب ہے، کیا ہے؟ صیغہ خطاب ہے. تم لوگ جیسے ایمان لائے ہو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ، سوچو صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ کہ ان کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ وہی نازل کرائے قرآن پاک میں، اور حکم کیا دے رہا ہے؟ اے مسلمانوں سے مراد صحابہ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ
ایمان لائیں ویسے جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو. مثل کا معنی سمجھتے ہیں؟ ترجمہ اردو میں واضح ہے. اگر یہ لوگ ایمان لائیں ویسے جیسے تم ایمان لائے ہو. فقد اہتدوا، تب ان کو ہدایت مل چکی ہے سمجھو. اگر یہ ایمان لائیں ویسے جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو تب سمجھو کہ ان کو ہدایت ملی ہے. واضح بات ہوئی کہ جو صحابہ جیسا ایمان نہ لائے، جو کلمہ پڑھنے والا اپنے ایمان، اپنی توحید، اپنے عقائد، اپنے افکار اور اپنے تصورات اور خیالات کو صحابہ کے افکار اور خیالات اور ان کے توحید کے مطابق اپنا ایمان، اپنا تصور، اپنا خیال، اپنی فکر نہ کرے، اللہ نے فرمایا وہ ہدایت پر نہیں. ہدایت کو اللہ تعالیٰ ایک معیار، سیمپل کہتے ہیں نا آپ لوگ، ایک سیمپل مقرر کر دیا. یہ ہے ایک کسوٹی اور معیار، ایک آئینہ ہے. ہر ایمان لانے والا دیکھ لے کہ صحابہ جیسا ایمان ہے تو اللہ نے فرمایا فقد اہتدوا، تو سمجھ جاؤ کہ ان کو ہدایت مل چکی، ہدایت پا چکے ہیں. اب یہ تو بات سمجھ گئے کہ معیار کیا ہے؟ صحابہ کا ایمان معیار ہے. ہدایت کا معیار کیا ہوا کہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہدایت پایا یا کہ نہیں پایا، اس کا معیار کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. بات ہو گئی نا. آگے سمجھو ہدایت مل گئی ہے، لیکن اب آگے وَإِن تَوَلَّوْا، یہ اصل میں یاد رکھنا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ اعراض کر لیں. کس سے اعراض کریں بھائی؟ کس چیز سے اعراض کریں؟ یعنی جس چیز کا اللہ حکم دے رہا ہے اور ایک جو کسوٹی اور معیار بتا رہا ہے اسی سے اعراض کرنا مطلب ہے نا. فَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑ لیں، اعراض کر لیں، پھر جائیں کس سے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ اور اپنا اسلام اور اپنے افکار اور اپنے دل و دماغ کی سوچ و سمجھ کو اگر صحابہ جیسے نہ بنائیں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بس سمجھ جاؤ کہ ہدایت نہیں، اب یہ گمراہی میں فی شقاق بعید، دوسری جگہ یہ شقاق میں، یہ شقاق یہ بڑا بامانہ لفظ ہے قرآن و حدیث میں، قرآن میں کئی جگہ آیا ہوا ہے. شقاق اس کو ہم آپ کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، سورۃ النساء کی آیت ہے نا، لا حول ولا قوة الا باللہ، فإنما هم، لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ، دیکھو شیطان بلا دیتا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. شقاق اصل میں یہ شقہ یا شقاق، عربی زبان شقاق کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک انسان اگر آپ کے ساتھ جا رہا ہے، اگر وہ الگ ہو جائے، کنارے ہو جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایک سائڈ ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے شقاق. اس کو اس طرح سے آپ سمجھے، بہت واضح ہو جائے گی. یہ ہمارے یہاں اس وقت بلڈنگیں بنتی ہیں اور بلڈنگ میں کیا ہوتے ہیں؟ فلیٹس، سیپریٹ، ہر ایک الگ، دروازہ بند کر لیا، مر جائے، آگ لگ جل جائے، کوئی کسی کو فکر نہیں.
ہر ایک نے دروازہ ہے تو بلڈنگ ایک، لیکن اس کو کہا شقہ، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کیوں ہے تو بلڈنگ ایک لیکن سب کا سیپریٹ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے شریعت کے اصطلاح میں وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ صحابہ جیسے ایمان اور اپنی سوچ و فکر نہ پیدا کریں، نہ بنائیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تو یہ سمجھو کہ صحابہ کا منہج، ایمان، طریقہ، اسلام، ہدایت ایک سائڈ پر ہے گئی، یہ بالکل الگ ہو گیا۔ مطلب وہ سمجھ میں آیا؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یعنی وہ جو اصل راستہ تھا جنت تک پہنچانے والا، اس جو صراط مستقیم تھا، جو ہدایت تھی، جو اصل منہج تھا، طریقہ تھا، اور جس منہج پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تیار کیا، تربیت کی صحابہ کی، اس راستے اور منہج سے یہ ایک الگ تھلگ کنارے ہو گیا۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ ہے صحابہ کا مقام اور مرتبہ، اور یہ ہے منہج۔ پھر اس میں ایک چیز اور ہے، یہ بڑا بامان، بہت عظیم ترین آیت ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، اس کا کوئی تعلق صراط مستقیم سے باقی نہ رہ گیا۔ جو ہدایت صحابہ کے جیسے جو مومن بنا، ان کے جو طور طریقے کو اپنایا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت پایا، اور جس نے اس سے منہ موڑ لیا وہ سمجھو بالکل ایک الگ راستے پر چلا گیا۔ صحابہ کا طریقہ، اللہ کے نبی نے جو جماعت تیار کی تھی، جو منہج مقرر کیا تھا جنت تک پہنچنے کا، اس سے بالکل الگ تھا، کنارے ہو گیا۔ تیسری چیز اور اس آیت میں بیان کی گئی، بڑی اہم ہے، کیا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ بھی یاد رکھو، اس منہج پر اور اس طریقے پر چلیں گے آپ تو دنیا آپ کی کتنی بھی مخالفت کرے، لیکن اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ پتہ یہ چل گیا، اس منہج کا اختیار کرنا بھی کوئی آسان نہیں۔ پہلے ہی اللہ نے بیان فرمایا، سارے دشمن ہو گئے لیکن اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اگر دیکھیں گے تو سب کچھ اپنے آنکھوں کے سامنے۔ ایک پہلی آیت۔ دوسری آیت سورۃ الحشر کی ہے، یہ بھی عظیم ترین آیات میں سے ہے۔ والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ یہ سورہ حشر کی آیت۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابقون سبقت کرنے والے، اولون پہلے، جن لوگوں نے ایمان میں، عمل صالح میں، نبی کی اتباع اور پیروی میں، دین کی خدمت میں، نبی کے ساتھ دینے اور دین کے سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سب سے پہلے جو قدم بڑھائے، من المہاجرین والانصار، چاہے وہ مہاجرین ہو یا انصار۔ آگے بات سمجھیں، یہاں کس کی فضیلت ہو رہی ہے؟ مہاجرین اور انصار۔ اور پورے صحابہ کرام دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے، مہاجرین اور انصار، یعنی صحابہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ آگے بات سمجھ میں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور کچھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہ انصار میں ہے نہ مہاجرین میں۔ اللہ نے بالکل متعین کیا ہے،
یہ منہج ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. رضی، تین قسم کے لوگ ہو گئے نا. کون؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دو ہو گئے. نمبر 3 والذین اتبعوہم بإحسان، کتنے ہو گئے؟ اور وہ لوگ جو نیکیوں میں، بھلائیوں میں احسان کے ساتھ ان کی پیروی کریں گے یا پیروی کیا. 3 ہو گئے نا. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ کس سے راضی ہوا؟ کیوں؟ ان سے کیوں راضی ہوا؟ چونکہ ان کو صراط مستقیم مل گئی. یہ صراط مستقیم پر ہیں. انہوں نے اعلیٰ درجے کی نیکیاں کر لی، اللہ ان سے راضی ہو گیا. نمبر 2 وَرَضُوا عَنْهُ، اور اللہ ان کو اتنا دے گا کہ یہ بھی اللہ سے خوش. دونوں طرف سے پتہ چل گیا یہ بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. اللہ بھی ان سے راضی اور یہ بھی اللہ سے خوش ہوں گے. کیوں؟ جتنا کچھ انہوں نے کیا اس سے کہیں بڑھا چڑھا کر کے اللہ نے ان کو دیا. خوش دونوں طرف سے رضا. وَأَعَدَّ لَهُمْ، نمبر 3 وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. ایک تو رضا حاصل ہو گئی، اور دوسرے وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. کیا تیار کر رکھا ہے؟ جنات، بڑے بڑے باغات، جنتوں. ان کے لیے عالیشان جنتیں تیار کر رکھی ہیں. اور وہ بھی کیسے؟ تجری تحتها الانہار، جس کے اندر نہریں جاری ہوں گی، نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، اور وہ بھی 1-2 دن کے لیے ان کو جنت نہیں ملی ہے، بلکہ خالدین فیہا ابدا، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ یہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہی فوز عظیم یعنی سب سے بڑی یہی کامیابی ہے. کتنی نعمتوں کا تذکرہ. نمبر 1 اللہ ان سے راضی. نمبر 2 یہ اللہ سے راضی. نمبر 3 اللہ نے بڑی عالی شان جنتیں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. نمبر 4 یہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے. اور آخر میں اللہ نے بیان فرمایا انہیں بہت بڑی کامیابی مل چکی، عظیم کامیابی، فوز عظیم ان کو حاصل ہو گئی. اب اتنی خوشخبری، اتنی بشارتیں اور اتنی بڑی کامیابی جو ملی ہے کتنے قسم کے لوگوں کے لیے؟ 3. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. ایک تو کون؟ مہاجرین، اور دوسرے انصار. ابھی تیسرے کون ہیں؟ والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان لوگوں کے لیے جو بھلائی میں یا اچھی طرح سے ان کی اتباع کریں گے. پتہ چل گیا صحابہ ایک ایسا گروہ، ایسی جماعت ہے کہ ان سے تو اللہ راضی ہی ہو گیا، اور جس نے ان کو اپنا سلف، اپنا بڑا سمجھ کے ان کو اپنایا، ان کو اپنا اسوہ اور قدوہ تسلیم کیا، ان کے نقش قدم کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی. اللہ ان سے بھی راضی، اللہ ان کو بھی جنت دے رہا ہے. یہاں بڑی عظیم ترین بشارت،
ان لوگوں کو سنائی گئی ہے جو صحابہ کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، اور یہی وہ گروہ اور وہی وہ جماعت ہے۔ تو سلف کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تعلیم دی، جس پر اللہ کے رسول قائم رہے، جس کی طرف دعوت دیتے رہے، جس پر آپ کی زندگی گزری، اور جس طرح سے آپ نے جس راستے پر صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت و تزکیہ کیا، اور جس حالت پر صحابہ کو چھوڑ کے گئے، اور صحابہ کے بعد صحابہ نے جو آگے یہ تحریک چلائی، اور صحابہ نے جن کو جو تعلیم و تربیت کی، وہی پیغام پہنچایا، وہی درس دیا، ویسے ہی تربیت کیا جیسے اللہ کے نبی نے ان کی تھی، اور جیسے اللہ کے نبی سے انہوں نے حاصل کیا تھا، تو انہی کو کیا کہا گیا؟ کیا کہا جاتا ہے؟ سلف۔ اور انہی کے طور طریقے کو کہا جاتا ہے منہج سلف۔ اسی لیے صحیح بخاری اور مسلم کی بڑی مشہور روایات، بلکہ تقریباً ساری کتب حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے ایک اور انداز سے ان کی بڑی تعریف کی۔ کیا فرمایا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ بعض روایتوں میں 3 مرتبہ خیر القرون قرنی۔ اے لوگو یاد رکھو، سب سے بہترین زمانہ دین کے اعتبار سے اور سب سے بہترین زمانے کے لوگ وہ ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ صحابہ کے اعلیٰ درجے کے، اعلیٰ معیار کے ہونے کی بہت بڑی بشارت پیشن گوئی ہے۔ اے لوگوں، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ، زمانے سے مراد دونوں، زمانہ بھی اور زمانے والے بھی، سب سے بہترین مسلمان ہمارے امتی لوگ، زمانہ اور وقت وہ ہے جو ہمارا ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو ان سے ملے ہوں گے۔ کن سے؟ ہمارے زمانے میں جو لوگ ہیں ان سے جو ملے ہوں گے وہ بھی سب سے اچھے ہوں گے۔ حدیث سمجھے پہلے؟ سب سے بہتر لوگ اور بہترین زمانہ کون سا ہے؟ جس میں خیر القرون قرنی، جس میں میں ہوں۔ اس سے بہتر زمانہ نہیں، اور اس زمانے میں جو مسلمان تھے ان سے اعلیٰ درجے کا کوئی مسلمان نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ ہوں گے جو ان سے ملے ہوں گے، یعنی ان کے شاگرد ہوں گے، ان سے سیکھنے والے ہوں گے، ان سے حاصل کرنے والے ہوں گے، ان سے تربیت لینے والے ہوں گے۔ ہو گئی بات؟ ثم الذین یلونہم، پھر تیسرے درجے میں وہ لوگ ہوں گے جو ان سے ملے ہوں گے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، والذین اتبعوہم بإحسان، یہ سب سے بہترین۔ آنے فرمایا ثم یفشو الکذب، اب ان 3 زمانوں کے بعد لوگ جھوٹ بولنے لگیں گے، اور جھوٹ کس میں؟ دین کے نام پر۔ کبھی اللہ کے رسول کو لاہور بلائیں گے، کبھی دیا جائے گا، کبھی سہارنپور پہنچتے رہیں گے، کبھی جھگڑا مٹانے کے لیے تخت پر نازل ہوں گے۔ ثم یفشو الکذب، اس وقت اب جھوٹ بولنے لگیں گے۔ معلوم ہے نا، اختلاف ہو گیا، نادمی صاحب پر الزام لگایا گیا تو بیٹھے ہوئے تھے، مسجد کی چھت پھٹی، ایک تخت تھا، اللہ کے رسول بیٹھے اور چاروں خلفاء کنارے کنارے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا علی ذرا ان کا حساب دو، نادمی صاحب کا۔
مولا علی نے حساب لیا تو پورا حساب برابر تھا. دیکھا اگر اختلاف ہو نادم صاحب سے حساب کتاب میں تو کون آ گیا؟ ثم یفشو الکذب، دین کے نام پر جھوٹ ہوگا. ایک دو نہیں، ہمیشہ دین کے نام پر جھوٹ بولا جائے گا. جھوٹ بولیں گے لوگ، جھوٹ ہی کرامت ہیں اور گمراہ. ثم یفشو الکذب، سب سے تین زمانے، ان تینوں زمانوں کیا کہا جاتا ہے؟ مشہود لہا بالخیر، خیر القرون، مشہود لہا بالخیر، خیر القرون کہتے ہیں یا مشہود لہا بالخیر. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تین زمانوں کے اچھے ہونے کی، خیر ہونے کی بشارت دی، خیر القرون کرنی. اب ہمارے سامنے پھر ایک چیز اور آئی، منہج کی بات. پتہ چل گیا کہ منہج کب تک لوگوں کا درست رہے گا؟ خیر القرون تک. سب اچھی طرح سے دیکھ لو، یہ ایسا معیار ہے حق اور باطل کا کہ خیر القرون میں کیا چیزیں تھیں اور کیا بعد میں ایجاد کی گئیں، کیا گڑھی گئیں، دین کے نام پر کیا لایا گیا. کیوں؟ منہج اصل میں انہوں نے چھوڑ دیا. تو یہ مشہود لہا بالخیر، ہمیشہ اس کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ثم یفشو الکذب، پھر اس کے بعد جھوٹ بولا جائے گا، امانت میں خیانت کی جائے گی، جھوٹی گواہیاں دی جائے گی. اس قدر جھوٹ فریب فتنے کا زمانہ ہوگا کہ کوئی انسان بلائے گا، گواہی اس کو چاہیے تو بغیر طلب کے جھوٹی گواہی دینے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں سے ہمیں بچائے. اس کو کہا جاتا ہے منہج. منہج کس نے مقرر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ منہج چھوڑنے کا سلسلہ خیر القرون کے بعد شروع ہوا. اب سوال یہ ہے، بڑی اہم چیز جو آپ حضرات کو یاد رکھنی چاہیے کہ ابھی آپ نے سمجھا کہ منہج مقرر ہے، مقرر کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے. منہج سلف کیا ہے؟ بالکل مقرر، اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے، خیر القرون تک یہ سارا منہج ہمارا سلف کا منہج سلف مقرر ہے. اور یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ ہدایت اور نجات بھی اسی منہج پر ہے. اگر کسی نے اس منہج سے روگردانی کیا تو رب العالمین نے کیا فرمایا سورۃ النساء کی آیت وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اب یہاں سبیل المؤمنین، سبیل المؤمنین کیا ہے؟ یہ بڑی اہم آیت ہے سورۃ النساء کی. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جس نے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کا دامن چھوڑ دیا، رسول کی نافرمانی کر ڈالی. ہدایت کس کے طریقے میں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَإِنَّ الْهَدْيَ فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد. قرآن کیا بیان فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. انہی نبی کی اطاعت کرو گے تبھی تمہیں ہدایت ملے گی. ہدایت انما انا رحمۃ مہدات، یہ ساری احادیث اور آیات ہدایت کو صرف کس کے طریقے میں محصور کر دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور عملی طور پر آپ نے امت کے لیے جو جماعت تیار کی وہ صحابہ ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. جس نے رسول کی نافرمانی کیا ہدایت کے وعدے ہو جانے کے بعد، ٹھیک ہے نا، رسول کے نافرمانی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ.
اور پیروی کیا سبیل المومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ. اب سبیل المومنین کیا ہے؟ قرآن پاک انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، یہ سبیل المومنین ہے. اب یہاں آپ لوگ حضرات غور کریں، مومنوں میں سب سے پہلے مومنین جو شامل ہو گئے اس آیت میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین. بعد میں آنے والوں کا نمبر تو بعد میں لگے گا، لیکن جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، جو اللہ نے اعلان کیا تھا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جو مومن تھے ان کا راستہ کیا تھا؟ کتاب اللہ، سنت رسول، وہی صحابہ کرام. صحابہ کے علاوہ کوئی مومن اس زمانے میں موجود نہیں تھے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل کہتے ہیں راستہ. تو ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں اس آیت نے منہج بھی مقرر کیا. منہج کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اور منہج صحابہ. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اب اگر کوئی انسان رسول کی اطاعت بھی چھوڑا، نافرمانی کی ہدایت سے محروم، اور جو راستہ اختیار کرتا ہے وہ صحابہ کا نہیں، مومنوں کا نہیں، اب وہ ہدایت تو نہیں رہ گئی، گمراہی پر، غلط راستے پہ گئے نا، منہج اس کا چھوٹ گیا. آج لوگ پوچھتے منہج کی ضرورت کیوں ہے؟ اس آیت نے واضح کر دیا منہج کی ضرورت اس لیے ہے. منہج اختیار کرنا کیوں ضروری ہے؟ منہج چھوڑ دینے کے بعد پھر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ہوا تو اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. جب اس نے سبیل المومنین منہج چھوڑا، نبی کا طریقہ چھوڑا، صحابہ کا طریقہ چھوڑا جو سبیل المومنین تھا، تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو جس راستے پر وہ چل رہا ہے اس کو ہم اسی پر چلاتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ بدعت ہوتی، غلط ہوتا یہ عمل تو اللہ تعالیٰ کیوں باقی رکھتا؟ آدھی دنیا تو اسی پر چل رہی، دیکھا آپ نے؟ اللہ فرماتے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جس راہ پر چلتا ہے ہم اسی پر چلاتے رہیں گے اس کو. لیکن اتنا یاد رکھنا آگے وَنُسْلِهِ جہنم، اور گھسیٹ لے جائیں گے اس کو جہنم کے اندر. یہ طریقے رسول اور سبیل المومنین ترک کر دینے کا جو ایک منہج مقرر کیا گیا تھا جنت تک پہنچنے کا، ہدایت حاصل کرنے کا جو ایک معیار مقرر کیا تھا، اطاعت رسول اور سبیل المومنین کی پیروی کرنا، جب اس نے یہ چھوڑ دیا تو اللہ فرماتے ہیں جس راستے پر چلنا چاہا ہم چلا رہے ہیں. وَنُسْلِهِ جہنم، اور مرنے کے بعد اور ہم اس کو گھسیٹ لے جائیں گے کہاں؟ جہنم میں. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. آگے بات سمجھ میں؟ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوگا کہ ہاں منہج کیوں ضروری ہے، کیوں نجات اسی میں ہے. منہج کا ترک کر دینا جہنم کا راستہ ہے، جیسے کہ آگے تفصیل آتی ہے. نمبر 2، جب آپ حضرات نے پہلی بات سمجھ لی منہج کا معنی، منہج کا مطلب، منہج سلف ہے کیا، تو اب دوسری چیز جو سمجھنا ہے وہ دوستو کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ منہج کون ہے؟ کوئی آسمان سے اتر تو نہیں آئے گا. یہ منہج کہاں ہوگا؟ کتاب و سنت میں ہوگا. اب یہ منہج معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے کیا معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے
اور ابھی بھی کہہ سکتے ہیں ایک مومن کے لیے یہ منہج تلاشنا بھی ضروری اور فرائض میں سے ہے. کیوں؟ نجات کا دار و مدار. ابھی آپ نے دیکھا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اتنی مشکل چیز کہ منہج ذرا سے چھوٹا تو سیدھے کہاں پہنچ گیا وہ؟ جہنم میں. جو چیز انسان کو ہدایت سے محروم کر کے ضلالت و گمراہی جنت کے راستے سے ہٹا کر کے جہنم تک پہنچا دینے والی چیز، تو ایسی چیزوں کا سیکھنا جاننا کوئی مستحب تو نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اسی لیے اس منہج کا سیکھنا بھی اور سکھانا بھی ضروری ہے. یہ منہج اس کو سیکھا جائے، اس کو سکھایا جائے، اس کا تعلیم و تعلم، اس کو پڑھنا پڑھانا ضروریات دین میں سے ہے. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، زندگی یوں ہی گزر رہی ہے، لیکن وہ منہج آپ سے، آپ کے ہاتھوں سے چھوٹا ہوا ہو، کسی اور منہج پر ہو. آپ منہج ہی آپ کے ہاتھ میں نہ آیا تو بڑے خسارے میں ہوں گے. اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے منہج سے، منہج معلوم کرنے کا، کتاب اللہ سنت رسول کی تعلیم. پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا. اگر معلوم نہ ہو، کہیں مسئلہ آ جائے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کتاب و سنت والے جن کے پاس منہج ہے ان سے رابطہ قائم کر کے اس کو معلوم کرنا. اور اگر غیر منہج والے سے پوچھے گا تو اور آگے بڑھا دے گا. ایک تو ویسے ہی منہج ہاتھوں میں نہیں ہے، کسی اور سے پوچھے تو 2 قدم اور آپ کو ڈھکیل دے گا وہ. اسی لیے ہمیشہ ہمارے اسلاف منہج کو سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، مساجد میں، مدارس میں، اور اسی طرح سے وعظ و نصیحت میں، اپنے خطبات کے ذریعے، اپنے درس قرآن، درس حدیث اور اپنے تبلیغ اور دعوت کے ذریعے ہمیشہ منہج سکھانے کا اہتمام ہوتا تھا. اسی لیے اسلاف میں ایک بڑی جماعت ہے جنہوں نے باقاعدہ منہج پر کتابیں لکھی. انہی کتابوں میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے شرح السنہ امام بربہاری رحمت اللہ علیہ کی، کہ تاکہ عوام کو باقاعدہ اپنا منہج معلوم، منہج سلف معلوم ہونا چاہیے. صحابہ کا منہج، تابعین کا منہج، خیر القرون یا مشہود لہا بالخیر کا زمانہ جو ہے، ان زمانے کے جس نہج پر اور جس طریقے پر، جن افکار پر، جس منہج پر لوگ چلے ہوئے، تو اس کا سیکھنا سکھانا آسان ہو. اسی لیے بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. اب ایک چیز اور ہے، نمبر 3، کہ منہج سیکھنے کی اتنی تاکید کیوں ہے؟ منہج سیکھنے کی اتنی تاکید کیوں ہے؟ آئی بات سمجھے نا. سیکھنا تو ضروری ہے، اگر نہ سیکھیں تو نقصان کیا ہوگا؟ کیسے پتا چلے گا؟ کیوں سیکھیں ہم؟ اتنی مغزماری کیوں کریں؟ منہج سلف، منہج سلف، منہج سلف. ارے انسان کو معلوم ہے کیسے کھانا پینا ہے. سن لیا ہے کہ وضو کے 4 فرض ہیں، غسل کے 3، بس کافی، اور کیا چاہیے ہمیں؟ معلوم تو ہے، لیکن منہج سلف کیوں ضروری ہے؟ وہ ذرا بڑی مشہور حدیث جو سنن کی، مسانید کی، صحابہ کرام کی ایک جماعت سے مروی ہے. اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ افترقت الیہود علی 71 فرقہ. یہودی کتنے فرقوں میں بٹ گئے؟ نہیں، 71، 71.
71. اور 71 میں سے 70 کہاں گئے؟ 70 جہنم میں، اور ایک بیچارہ کہاں گیا؟ جنت میں. حالانکہ الیکشن کرایا جاتا تو کون لوگ جاتے بھائی؟ جس کی تعداد زیادہ ہو نا. 72 ایک طرف، لیکن سب جہنم میں گئے. کیوں؟ جنت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی جمہوری ملک کے ہاتھ میں نہیں. وہ عدالت اللہ کی ہے، اور لے دے کے فیصلہ کرنے والا جج وہاں نہیں بیٹھا ہوا ہے. عدالت اللہ کی ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا آگے، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَىٰ، نصارہ کتنے فرقے میں؟ 72. 72. اب 72 میں 71 71 کہاں گئے؟ وہ جہنم میں. ایک مسکین تھا گروہ چھوٹا سا، کہاں گیا؟ کیوں بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ کیا چیز تھی؟ یہی سمجھو. وہ 70 میں 71 میں سے 70 جہنم میں گئے یہودیوں کے فرقے، صرف ایک جنت میں گیا. کیوں؟ ہدایت کا راہ کی راہ پر صرف ایک ہی چھوٹا سا گروہ رہ گیا تھا، باقی وہ بڑے بڑے جو تھے 70 وہ کہاں تھے؟ منہج چھوڑ چکے تھے. نبی جس راستے پر ان کو چھوڑ کے گئے تھے، اس زمانے ان کے نبی جس راستے پر چھوڑ کے گئے تھے، اس راستے پر وہ قائم نہ رہ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کتنے فرقے میں بٹ گئے؟ 72 میں. 72 میں سے 71 سیدھے کہاں چلے گئے؟ وہ جہنم. ایک کیوں؟ تعداد تو بڑی تھی، جمہوریت تھی ان کی، لیکن اس لیے جہنم میں گئے. سب کچھ تو تھا، لیکن وہ منہج، جس منہج پر عیسیٰ علیہ السلام ان کو چھوڑ کے گئے تھے، اس منہج سے وہ ہٹ گئے. پھر آگے آپ نے کیا بیان فرمایا؟ میری امت تو 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 جہنم میں اور ایک جو ہے وہ جنت میں. کیوں؟ کس میں نا پر؟ 72 فرقوں نے منہج چھوڑ دیا تھا. نبی جس راستے پر صحابہ کو چھوڑ کے گئے اور تاکید کی، اس راستے پر، اس منہج پر 72 جماعتیں جو ہیں گروہ فرقے ہٹ گئے تھے، صرف ایک فرقہ قائم رہا. اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا غور سے، ما انا علیہ اليوم اللہ اکبر، اليوم غلط، ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج جس طریقے پر میں اور ہمارے صحابہ ہیں، اسی راستے پر ایک گروہ ہوگا وہی جنت میں جائے گا. اب آپ ذرا سوچیں، 73 میں سے ایک کو ڈھونڈنا ہے ہمیں. 73 جماعتیں ہیں اور ہمیں دیکھنا ہے کہ منہج پر کون فرقہ رہ گیا ہے. کیوں؟ اگر ہم نہ ڈھونڈے، جانوروں کی طرح کسی کے بھی پیچھے چلتے رہے تو کہیں احسان ہم تو ڈوبے ہیں سلم تجھے بھی لے ڈوبے گے. اسی لیے منہج کا سیکھنا سمجھنا ضروری ہے، تاکہ 73 میں سے ہم پتہ لگائیں کہ ہاں واقعی منہج سلف کس کے پاس ہے. اب اس کو ڈھونڈنا ہے، اس کو تلاشنا ہے اور اسے اختیار کرنا ہے. اگر ہمارے پاس علم نہ ہو، معلومات نہ ہو، کتاب و سنت نہ ہو، ہمارے پاس وہ معیار، کسوٹی، میزان کا علم نہ ہو، تو ہم تو سبھی کلمہ پڑھتے ہیں، سبھی جنت میں جائیں گے. ہمیں اس چکر میں پڑھنا ہی نہیں، سمجھ گئے نا. اور کچھ روشن خیال ہے بھائی میں تو کسی فرقے سے کوئی تعلق نہ تھا، وہ سمجھتا میں نہیں. کیوں نہیں؟ ان 73 میں سے ایک تجھے ڈھونڈنا ہے. اگر کام ہے کیا کہتے ہیں؟ روشن خیال، اور انگلش میں کہتے ہیں کچھ ہے نا روشن خیال، سیکولر. اگر سیکولر بننا ہوتا
تو نبی یہ 73 کی تعین نہ کرتے، صحابہ نہ پوچھتے کہ اللہ رسول یہ 73 میں سے کون سا ایک فرقہ جنت میں جائے گا. آپ نے تعین کر دی، معیار اور میزان مقرر کیا، ما انا علیہ الیوم اصحابی. اسی لیے منہج سمجھنا، منہج سیکھنا اور سکھانا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو اور پتہ چل سکے کہ ہاں وہ ایک گروہ جو صحابہ کے منہج سلف پر ہے کون ہے. اللہ تعالیٰ سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اشہد ان محمد رسول اللہ.